اور سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، بگرداب بلا استاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ بآواز بلند دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کانے لالے کرامت سے سنے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسن جمالہ، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پہلی مرتبہ ہے آفٹر ڈیوائیڈیشن آف آندھرا پردیش اینڈ تلنگانہ میں اس طرف حاضر خدمت ہوا، اور انشاءاللہ یہ آنا جانا لگا رہے گا، اور لگے رہنے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جاتا رہے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ حق ہے، بہت ضروری، بے شک مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ یہ عرص محیی ملت اور جشن دستار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست بدعا ہوں خدایا جس نے جس طرح اس جلسے کو رچانے بسانے میں جس طرح سے مدد فراہم کی، مولا تعالی ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اور یہاں پہ موجود جو بھی افراد حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں، مولا تعالی اس عرص پاک کی برکت سے اور بزرگان سلسلہ کی صدقے مولا تعالی ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جلسے میں حاضر ہوا، ماحول دیکھا، ماحول دیکھ کے مجھے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ کیا بات ہے، الحمدللہ اسٹیج پر جلوہ افروز یہ تمام پاسبانان مسلک اعلیٰ حضرت، یہ تمام رضا کے شعر آپ کو وقت وقت پر بتاتے رہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ اب انہی کی زبانی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں، جب انگریزی حکومت، یہودی حکومت یا کسی باطل حکومت کے سائے میں دین، عقیدے
ہمارے اعتقاد پر حملہ ہونے لگا، یا یوں کہہ لیا جائے کہ آج سے 107 سال پہلے انگریزی حکومت کے سائے میں جب دین پر اور ہمارے عقائد پر ایک طرح سے حملہ ہوا، یہ بتایا جانے لگا کہ تم کو معلوم ہے کہ نبی تم جیسے ہیں، یہ بتایا جانے لگا کہ نبی کو اختیارات حاصل نہیں ہیں، یہ بتایا جانے لگا یہ وہی نبی ہے جو مر کر نعوذ باللہ مٹی میں مل گئے، یہ بتایا جانے لگا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نعوذ باللہ وہ نماز فاسد ہو جائے، کبھی تحذیر الناس کے ذریعے، کبھی رسالہ یک روزے کے ذریعے، کبھی تقویت الایمان کے ذریعے، طرح طرح کے حملے ہونے لگے۔ رافضی اپنی رافضیت لے کر پورے ہندوستان میں ٹہل رہے تھے، ناصبی اپنی ناصبیت، اپنے عقائد و فکر لے کر پورے ہندوستان میں گھوم رہے تھے، ایک طرف وہابی، ایک طرف دیوبندی، ایک طرف اہل حدیث، طرح طرح کے فرقے اپنے اپنے اعتبار سے حکومت کی مدد لے کر جگہ جگہ پہنچتے اور بتاتے کہ یہ فکر اصل ہے، یہ بتاتے یہ فکر اصل ہے۔ فکر کون سی؟ رافضی آتا تو بتاتا کہ علی مرتضی حق پر ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان نعوذ باللہ غاصب ہیں، اور یہ فکر جس طرح سے آج آپ نے بہت اچھی ڈیبیٹ سمجھ کر سنی، ایک ناکارہ، ایک ناکارہ، نابالغ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں نے ملحد جاوید اختر کو دھول چٹا دی۔ سمجھنے کی کوشش یہ کریے گا، اصلاً یہ وہابیت کا وہ پروپیگنڈا جو آج سے 107 سال پہلے، چاہے وہ تھانوی ہو یا وہ نانوتوی ہو یا وہ علی حسین یا دیگر افراد کے نام سے پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہو، اصلاً آج وہ پرانی ٹافی نئے ریپر میں لپیٹ کر پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ٹافی پرانی، چاکلیٹ پرانی، اور نیا ریپر اکیڈمک بحث پر۔ اب یہ ہمارے بچے سوچتے ہیں کہ یار ہمارے علماء کرام ایسی اکیڈمک بحث کیوں نہیں کرتے، ہمارے علماء اس طرح سے بہترین گفتگو پسند کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ وہ اکیڈمک باتیں سننا پسند نہیں کرتے ہیں، ورنہ جس دن مزاج اکیڈمکلی بن جائے گا انشاءاللہ ہمارے پاس، ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف میں بیٹھ کر صرف مٹی پر گفتگو کر کے یہ بتا دیا، ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا سرکار یہ بتائیے کہ مٹی کی کتنی اقسام ہیں، اور سوال کا انداز یوں تھا کہ حضور تیمم کن کن مٹیوں سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تیمم تو مٹی سے ہی ہوگا، تو تیمم کن کن مٹیوں سے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، حضور اعلیٰ حضرت نے 300 اقسام مٹی سوائل کی بتائی اور بتا کر یہ ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت
ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہے. بنے ہیں. واہ واہ واہ. اور آج بھی آج یہ 2026 چل رہا ہے اور آج تک صرف 168 مٹیوں کو صرف کھوجا جا چکا ہے اعلیٰ حضرت کی ریسرچز پر. واہ واہ واہ. اگر اکیڈمیکلی ہم دیکھنا چاہیں گے تو عزیزان گرامی ہمارے پاس صرف اعلیٰ حضرت کی ایسی ذات ہے کہ ان کی ریسرچز پر، ان کی گفتگو پر. اے میرے بھائی، یہ چائے بند کرو یا تو میں تقریر بند کروں. ابھی میں بھی بہت بھوکا پیاسا ہی بیٹھا ہوں اور پسینہ بہا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ سنیں اکیڈمیکلی گرامی اگر ہمیں سمجھنا اور پڑھنا بھی ہوگا تو ہمارے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کافی ہے کہ ہم صرف مٹی پر گفتگو کر کے 168 اقسام ایسی بتا چکے ہیں کہ جن کو آپ ابھی اور آگے ایکسپینڈ کر کر یہ بتانا، اس انوینشن کو کھوجنا ہے. اور عزیزان گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے لگ بھگ 900 سے زیادہ ایسے پیٹنٹس ہیں سائنٹسٹوں کے جو حضور اعلیٰ حضرت کے نام پر موجود ہیں. اس سے زیادہ کون اکیڈمیکلی بات کرے گا؟ اور وہ ندوی جس اصول کو لے کر گفتگو کر رہا تھا وہ اصول اس کے کسی دیوبندی عالم کا نہیں بلکہ حضرت ابن سینا جو کہ اہل سنت حنفی مکتب فکر کے عالم تھے، ان کا وہ اصول اور ضوابط کے بنا پر لڑا تھا. اگر لڑنا ہی تھا تجھے تو جا کر اشرف علی تھانوی کے عقائد و نظریات یا اس کے اصولوں کے اعتبار سے لڑتا. اہل سنت و جماعت ہمارے بزرگوں کے اصول و ضوابط کے اعتبار سے لڑنے کی تجھے کیا ضرورت تھی؟ لیکن اگر اشرف علی تھانوی کے نام پر لڑتا تو کیا لکھتا؟ آپ کتابوں میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. عزیزان گرامی، انگریزی حکومت کے سائے میں جب تحذیر الناس، رسالہ یفروزہ، تقویت الایمان، طرح طرح کی کتابوں سے طرح طرح کی ضربیں اہل سنت و جماعت پر لگنے لگی، کوئی عقیدہ یہ بتاتا، کوئی عقیدہ وہ بتاتا اور سب کہتے کہ ہم حق پر ہیں. آج جن خانقاہوں سے آواز یہ اٹھ رہی ہے کہ ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے. آج کچھ سو کالڈ پیرزادے، کچھ سو کالڈ علماء جن کو عقل تک حاصل نہیں ہے، وہ آج کہتے ہیں ہم امام احمد رضا کو کیوں مانے، کیا احسان ہے. تو عزیزان گرامی سمجھنا چاہیے کہ جب یہی وہابی، یہی دراونا بتوں کی آیات پیش کر کر تمہاری مزاروں کو آج جہاں بیٹھ کر تم عیاشی کا اڈا کھولے ہوئے ہو، صحیح بات، جن جگہوں پر بیٹھ کر آج مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف گفتگو کر رہے ہو، اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو یہ وہابی حکومت تم کو مسمار کر چکی ہوتی. صحیح بات. 107 سال پہلے جن کے باپ دادا ہاتھ بلند کر کر کے یہ دعائیں مانگتے تھے، خدایا کوئی ابو بکر صدیق جیسا بھیج دے، خدایا کوئی فاروق اعظم جیسا بھیج دے، خدایا کوئی عثمان غنی جیسا بھیج دے، خدایا کوئی حیدر کرار جیسا بھیج دے، خدایا کوئی حسن و حسین جیسا بھیج دے، خدایا کوئی امیر معاویہ جیسا بھیج دے، خدایا کوئی خالد بن ولید جیسا بھیج دے، کوئی ابو سفیان جیسا بھیج دے. عزیزان گرامی آج انہی کی اولادیں امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. جب وہ دعائیں مانگتے تھے کہ آج میری خانقاہ پر حملہ ہونے والا ہے، خدایا کوئی تو بھیج دے. تو عزیزان گرامی جب سب دعائیں کر 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 تھک گئے تو ایک آواز سرمدی آئی. آواز سرمدی آتی ہے، خدا نے فرمایا کہ ابو بکر کو جو کرنا تھا کر چکے، عمر کو جو کرنا تھا کر چکے، عثمان کو جو کرنا تھا کر چکے، حیدر کرار کو جو کرنا تھا کر چکے، حسن و حسین کو جو کرنا تھا کر چکے، امیر معاویہ کو جو کرنا تھا کر چکے. جس کو جو کرنا تھا کر چکا. اب تم کو اگر کوئی چاہیے
تو میں نقی علی خان کے گھر پر ایک احمد رضا بیچ رہا ہوں جو تمہارے عقائد کی بھی، تمہارے نظریات کی بھی، بے شک تمہاری فکر کی بھی اور اس دین محمدی کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہر جگہ سے لوگ نا امید ہو گئے، سب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، اے خدا تو بھیج دے تو عزیزان گرامی امام احمد رضا ہے اور آئے اور بتایا عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، سبحان اللہ زندہ باد۔ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ سب اپنے اپنے علم پر ناز کرتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں، 1400 سال سے لے کر آج تک ہر فرد اپنے آپ میں ایک شعبے کا اسپیشلسٹ تھا، ہر فرد اپنے آپ میں ایک معاملے کا اسپیشلسٹ تھا، لیکن امام احمد رضا کے تعلق سے اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو فقہ سب سے اول، تفسیر سب سے اول، عزیزان گرامی سائنس کو اٹھائیے سب سے اول، فزکس کو اٹھائیے سب سے افضل، میتھمیٹکس کو اٹھائیے سب سے افضل۔ عزیزان گرامی جب سب کو مجموعہ کر دیا گیا تب عزیزان گرامی نقی علی خان کے گھر پر ایک امام احمد رضا کا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان گرامی ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی اس فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت بہت آسانی سے کسی کو میسر نہیں ہوتا، یہ انہی کو میسر ہے کہ جن کے باپ داداؤں نے کوئی نہ کوئی ایسا پنیہ کا کام کیا ہوگا کہ جس کا آج بدلہ مسلک اعلیٰ حضرت کی روپ میں ہم لوگوں کو مل رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ زندہ باد زندہ کیونکہ باد۔ یہ غلامی حق ہے، یہ غلامی ایسی ویسی غلامی نہیں ہے، اصلاً یہ جو غلامی ہے غلامی مصطفیٰ ہے۔ بے اور شک اگر امام احمد رضا کے طریق سے ہٹ کر کوئی چاہے کہ غلامی مصطفیٰ حاصل ہو جائے تو عزیزان گرامی یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ امام احمد رضا نے یہ اصول و ضابطہ بتا دیا کہ اس کے مصطفیٰ کیسے کرنا ہے، یہ اصول و ضابطہ بتا دیا کہ اس کے اولیاء کیسے کرنا ہے، یہ اصول و ضابطہ بتا دیا کہ اس کے صحابہ و اہل بیت کیسے کرنا ہے۔ عزیزان گرامی اس عشق کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اصل میں جو مسلح سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ عرص محیّ ملت ہے، اڑیسہ کی سرزمین سے فیض پائے ہوئے محیّ ملت، کون اڑیسہ کی سرزمین میں تھی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ معتمد حضور اعلیٰ حضرت، وہ فیضان حضرت، بے شک وہ فیضان مفتی اعظم ہند، سبحان اللہ ہم مجاہد ملت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے زندہ باد۔ کا نام مجاہد ملت نہیں ہے عزیزان گرامی، مجاہد ملت حضور اعلیٰ حضرت کی کرامت کا نام، کرامت کا نام مجاہد ملت، واہ، حضور اعلیٰ حضرت کی کرامت کا نام، کرام نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مجاہد ملت، عشق محبت عشق محبت، سبحان سبحان۔ تو عزیزان گرامی یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی کرامت کا نام محیّ ملت ہے، حضور اعلیٰ حضرت کی ایسے ویسوں کام حضور مجاہد ملت کی بھی بارگاہ میں نہیں ہوگا، مجاہد ملت کی بارگاہ میں وہی جائے گا جو اعلیٰ حضرت کا وفادار ہوگا، اعلیٰ حضرت کا مقبول ہوگا۔ عزیزان گرامی حضور اعلیٰ حضرت کی کرامت کا نام مجاہد ملت اور مجاہد ملت کی کرامت کا نام محیّ ملت۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس بارگاہ میں ہم آ رہے ہیں اور اس مدرسے میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ آج جو ہم پچھڑے ہیں
آج جو ہم پیچھے کی طرف، آج عوام کے درمیان جو پیچھے کی طرف گھوم رہے ہیں، پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے علم کو حاصل کرنا بند کر دیا۔ کیسا علم کہ اگر ہم دینی سٹیجز پر اگر ہم پہنچ گئے ہیں تو ہمیں دنیا کا کوئی جانکاری نہیں۔ اگر ہم دین پہ آ گئے ہیں تو ہم دنیا سے کوئی وابستگی نہیں رکھتے، اور دنیا میں آ گئے ہیں تو ہم دین سے وابستگی رکھتے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اگر دین میں بھی پرفیکٹ ہو تو ہم دنیا میں بھی پرفیکٹ ہو۔ جب ہم ان دونوں کے سنگم کو لے کر چلتے ہیں، ان دونوں کے انٹریکشن کو لے کر چلتے ہیں، ان دونوں کے اٹیچمنٹ کو لے کر چلتے ہیں، تب ہم کامل عالم بنتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے مدارس میں، اور جس طرح سے مجھے بتایا گیا کہ اس مدرسے میں بھی ماشاءاللہ عصری اور دینی دونوں تعلیمات دی جا رہی ہیں، لائک سب مبارکباد ہے تمام محترمان اور تمام ذمہ داران اس مدرسے کے کہ جنہوں نے عصری اور دنیا دینی تعلیم دونوں کو ساتھ میں لے کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے دینی معیار کو کیسے بڑھائیں۔ ہم اپنے دینی معیار کو عزیزان گرامی ایسے ہی بڑھا سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے بچوں کو یہ سمجھائیں، یہ بتائیں کہ اصل میں دین مصطفیٰ کیا ہے۔ دین مصطفیٰ کیا ہے؟ ہم اپنے پیروں کے بارے میں ضرور یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پیر یہ ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہ ہیں، لیکن عزیزان گرامی کیا ہم اپنے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ آپ تمامی حضرات کے سامنے پڑھی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اور تمہارے درمیان تمہارے نبی کو تمہارا اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا۔ تو عزیزان گرامی ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے یہ ہمیں قرآن کریم میں بتا دیا گیا کہ اسوہ حسنہ تمہارے لیے تمہارا نبی ہے۔ اب جس کو اسوہ حسنہ نہ سمجھ میں آئے اس کو میں یہ بتا دوں تمہارے لیے تمہارا رول ماڈل اگر کوئی ہے تو وہ تمہارے نبی کی ذات ہے۔ تو اب ہمیں زندگی گزارنی کیسے ہے یہ دیکھو کہ تمہارا نبی کیسے زندگی گزارتا ہے۔ بہت اچھے بات، ان کا کھانا تمہارا کھانا ہونا چاہیے، ان کا سونا تمہارا سونا ہونا چاہیے، ان کا چلنا تمہارا چلنا، واہ واہ واہ، بہت ان اچھی کی بات۔ زندگی تمہاری زندگی ہونی چاہیے۔ جب ان کی ہر سنت کو اپنے اندر پیوست کر لو گے تب عزیزان گرامی اس قوم میں خالد بن ولید جیسے پیدا ہوں گے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، بہت اچھے، کوئی طارق بن زیاد پیدا ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی جب ہم نے اپنا اسوہ حسنہ کسی دنیا دار انسان کو بنا لیا، آج ناموس رسالت کی بات آ جائے، ناموس صحابہ کی بات آ جائے، ناموس اہل بیت کی بات آ جائے تو ہم صرف فیس بک کے غازی بن کر رہ گئے۔ آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو بکر و عمر و عثمان کی ذات پر جس طرح سے حملہ ہو رہا ہے، ہم صرف فیس بک کے غازی بن کر رہ گئے۔ ذرا سمجھنے کی یہ کوشش کریے کہ جو آڑ لے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کر رہے ہیں، اصل میں وہ صرف صدیق اکبر کے دشمن نہیں ہے، وہ دشمنان رسول ہیں۔ بالکل، اگر ہم پر فرض ہے کہ ہم ناموس رسالت پر بولیں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ناموس صدیق اکبر پر بھی بولیں، ناموس عمر فاروق اعظم پر بھی بولیں، بہت اچھے، زندہ ناموس باد، عثمان غنی پر بھی بولیں، بے شک، اور ناموس امیر معاویہ پر بھی بولیں۔ واہ واہ واہ، کہ اگر ہم ان پر نہیں بولیں گے تو عزیزان گرامی یہ دھیرے دھیرے بڑھ کر سیدھا سیدھا پہنچ کے چلے جائیں گے کہ جگہ ناموس رسالت پر، جن کے عقائد و نظریات سن کر یہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ چاہے اللہ یاری ہو، چاہے وہ مرزا پلمبر ہو، یا اس آندھر پردیش یا پورے اس ساؤتھ اسٹیٹ میں بہت سے ایسے پاشا مل جائیں گے جن کے عقائد و نظریات کبھی سلسلے قادریت لبادہ اوڑھ کر رافضیت پھیلانے والے ہو، یا سلسلہ چشتیہ کا لبادہ اوڑھ کر رافضیت و تفضیلیت پھیلانے والے ہوں، تو عزیزان گرامی ان کو آپ سچا سنی صحیح العقیدہ نہ مانیے گا، ان کو سچا صحیح العقیدہ تب نہیں مانیے گا جب وہ صدیق اکبر کے افضلیت کے قائل ہیں، بے شک، سبحان اللہ، جب وہ کل صحابیون عدول کے اس ذات سے
سوچ کرنے والے ہوں. جیسا کہ حضرت نبی ہم نے پہلے بتایا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت نام لینا مجبوری ہے. عزیزان گرامی الحمدللہ یہ مجبوری آج اس اسٹیج پر پہنچ گئی ہے ان علماء کے ذریعے سے, ان علماء کی تقاریر کے ذریعے سے, ان علماء کی موجودگی کے ذریعے سے کہ ان کو مجبوری طور پر مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینا پڑے گا. اگر نہیں لوگے تو عزیزان گرامی انجام بھی بخوبی جانتے ہیں یہ لوگ. جب بھی آؤ گے, اور ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں, ہم بریلوی ہیں, ہم لوگ چڑھائیں ہمیں, لوگ کہتے ہیں بریلوی کہہ کر تم کو برا لگے گا. نہیں, الحمدللہ یہ ہمارے لیے لقب ایسا ہے جیسے مردے کو زندگی مل گئی ہو. کوئی سامنے سے یہ کہہ دے کہ بریلوی چلا آ رہا ہے, سن کر سینہ چوڑا ہو جاتا کہ سامنے والا جانتا ہے کہ اس کے مزاج میں امام احمد رضا کی بو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. تو عزیزان گرامی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا مزاج مسلک اعلیٰ حضرت کے اعتبار سے ہونا چاہیے. اور جو یہ سوچے کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے یا بریلوی مزاج رکھنے والے جب دیکھو تب رد, جب دیکھو تب لوگوں کو تنقید, جب دیکھو تب یہ بتاتے رہتے ہیں حق یہ ہے باطل یہ ہے, ان لوگوں کو کم سے کم اصلاح اور اتحاد کی بات کرنی چاہیے. عزیزان گرامی میں صاف طور سے آپ کو بتا دوں, مسلک اعلیٰ حضرت سے زیادہ اتحاد کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. مسئلہ صرف ایک یہ ہے کہ ہم ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے, ہم ناموس اہل بیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے, ہم ناموس صحابہ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. اگر تمہارا عقیدہ ناموس رسالت سے ملتا ہے تو آؤ آ کر گلے لگ جاؤ. اگر اہل بیت کو اپنے سر و آنکھوں پر رکھنے کی اگر طاقت ہے تو آؤ گلے لگ جاؤ. اگر صحابیوں کو تم عادل مانتے ہو تو آ کر گلے لگ جاؤ. سبحان اللہ کا پیغام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہنشاہ خطابت. لیکن ذرا سا تم نے 3-5 کیا تو ہمارے پاس بھی ایک چیز ہے. امام احمد رضا نے کہہ دیا دل کے رضا ہے, خنجر خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. مجاز اعلیٰ حضرت آپ کو اس شعر سے پتا چل گیا ہوگا. مجاز اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اب جس کو آپ ساؤتھ اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, میں آسان کر کے بتا دوں, کلک کا مطلب ہوتا ہے قلم. کلک رضا, رضا کا قلم. خنجر خوخار. عزیزان گرامی ہمارا یہ پن ہے یہ کس سے چلتا ہے؟ انک سے چلتا ہے, سیاہی سے چلتا ہے. لیکن عزیزان گرامی امام احمد رضا کا قلم ایسا قلم ہے جو انک سے نہیں چلتا ہے. وہ کون سی انک استعمال کرتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے. کلک رضا, رضا کا خنجر, خون خار, خون پینے والا. برق بار, برق مانے بجلی, اور بار مطلب ایسے بار کرنے والا جیسے بجلی. اور امام احمد رضا کی یہاں پہ بھی سائنس کی داد دینی پڑے گی, اس عقل کی داد دینی پڑے گی. ان کو یہ معلوم تھا کہ بجلی کی ویلوسٹی اتنی تیز ہے کہ دنیا میں اس کو کوئی کور اپ کر ہی نہیں, اس لیے آپ نے ہوا کا استعمال نہیں کیا, بجلی کا استعمال کیا کہ اس سے زیادہ تیز ہو ہی نہیں سکتا. کہ کلک رضا, خنجر خوخار, برق بار. تو کلک رضا, رضا کا قلم, خنجر خوخار, خون کو پینے والا خنجر, برق بار یعنی ایسا چلے گا کہ پتہ نہیں چلے گا کہ کب کام تمام ہو گیا. اب کن کے لیے کہا؟ آدھا, وہ آدھا جو ناموس رسالت پر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آدھا جو اہل بیت رضی اللہ عنہ
کوشش کرتے ہیں وہ آداب جو عظمت صحابہ پر تنقید و تضحیق کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ خیر منائیں شر نہ کریں کیونکہ کل کے رضا ہے ان کے رضا ہے کیونکہ اب شعر کو سمجھیے آدھا سے کہہ دو وہ آدھا جو دشمنان رسول وہ آدھا جو دشمنان صحابہ وہ آدھا جو دشمنان اہل بیت وہ آدھا جو دین کے دشمن جو اعتقاد کے دشمن جو اہل سنت کے دشمن ان سے کیا کہہ دو آدھا سے کہہ دو خیر منائے اور آج کی زبان میں کہہ دوں کہ ان سے کہہ دو کہ 3-5 مت کرنا 3-5 مت کرنا واہ ورنہ کل کے رضا خنجر واہ 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 خونخوار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں یہ ہے عزیزان گرامی امام احمد رضا کا مزاج اور اسی مزاج کو لے کر عزیزان گرامی حضور مفتی اعظم بھی بڑھے اسی مزاج کو لے کر حضور تاج الشریعہ بھی بڑھے اسی مزاج کو لے کر آج عزیزان گرامی ہم سب کے قائد ہمارے قاضی القضات فی الہند حضور علامہ اسجد رضا خان صاحب کے لابی بڑھ رہے ہیں جو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تم سے اتحاد کریں گے لیکن صرف اور صرف جس کی ایک بنا ہوگی وہ ہے ناموس رسالت ناموس رسالت واہ اس ناموس رسالت کو عزیزان گرامی اگر ہم کور اپ کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس ناموس اہل بیت بھی آ جائے گی ناموس اولیاء بھی آ جائے گی ناموس صحابہ بھی آ جائے گی اور ہر موضوع کور ہو جائے گا اگر ہم ناموس رسالت پر بولنا چاہیے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے صرف اپنے مزاج کو فیس بک اور انسٹاگرام تک سیمت کر کے رکھا اگر کوئی بھی بات آتی ہے ہم لوگ سیدھا فیس بک اور انسٹاگرام پر اپنے آپ کو غازی و مجاہد بننے لگتے ہیں عزیزان گرامی آج کا دور فیس بک اور انسٹاگرام پر مجاہد بننے کا نہیں ہے بلکہ زمین پر آ کر کام کرنے کا ہے زمین پر کام کیسے ہوگا بہت اچھی بات زمین پر کام ایسے ہوگا کہ ہم اپنے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں فرائض و واجبات کو عزیزان گرامی ہم لوگ عام کر بتائیں ایک زمانہ یہ ہوا کرتا تھا عزیزان گرامی کہ جب مسلمان روڈوں پر نکلا کرتے تھے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ اتنا پیارا ہے تو اس کا نبی کتنا پیارا ہے لیکن آج ہمارا کیا آپ کا کیا مزاج ہو گیا ہے جب لوگ کہیں باہر سفر کے لیے جایا کرتے تھے جو کہ غیر مسلم ہوا کرتے تھے آج اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کسی مسلمان کو پڑوسی کو اپنے گھر کی حفاظت کے واسطے تعینات کر دیا جاتا تھا کہ آئیے میں جا رہا ہوں آپ رہیے اور اس گھر کی حفاظت کریے گا جب میں آؤں گا یہ سب سامان آپ سے لوں گا لیکن عزیزان گرامی آج کوئی بھی مسلمانوں پر بھروسہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے سنت رسول کو ترک کرنا شروع کر دیا ہے بات ہمارے آپ کی پیروں کی آئے گی تو ہم تلواروں کو نکال کر کھڑے ہو جائیں گے لیکن بات جب ناموس رسالت کی آئے گی ناموس اہل بیت کی آئے گی ناموس صحابہ کی آئے گی تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں آج سوچنے سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے تو اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ یہ نوالا تمہیں کسی اور نے نہیں تمہارے نبی نے دیا ہے ہمیں اگر ان کو پانی پلانا ہے تو عزیزان گرامی یہ بتانا ہے کہ یہ پانی کسی اور نے نہیں تمہارے نبی نے دیا انہیں کپڑا پہنانا ہے عزیزان گرامی یہ بتانا ہے کہ تمہیں یہ کپڑا کسی اور نے نہیں تمہارے نبی نے عطا کیا ہم اپنے فرائض و واجبات سنتوں مستحبات کو عزیزان گرامی ترک کرنے لگ گئے ہیں آپ غور کر لیجئے جب جمعہ ہوتا ہے تو پوری کی پوری مساجد بھری ہوئی نظر آتی ہیں عیدین ہوتی ہے تو پوری روڈیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں لیکن جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو عزیزان گرامی ہم لوگ کہاں چلے جاتے ہیں آج ہماری صفیں بھی مکمل نہیں ہو پاتی ہے یہاں پر میرے کچھ افراد میں